فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے آپ سب کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ جے مسیح کی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ سب کو برکت دے، ہاللیلویہ۔ میں آج آپ سے ایک بڑے خاص ٹاپک پہ بات کروں گا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ انسان بن۔ عموماً ہم پنجابی میں اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ انسان دا بچہ بن۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ بائبل کے مطابق یہ جملہ غلط ہے کہ ہم انسان ہیں۔ بائبل بتاتی ہے ہم انسان نہیں، ہم نئے انسان ہیں۔ اب نئے انسان میں اور پرانے انسان میں فرق کیا ہے؟ پرانے اور نئے انسان میں جو فرق ہے، جس طرح آسمان میں اور پتال میں فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے پرانے اور نئے انسان میں۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ آدمی پرانا انسان ہے کہ نیا انسان ہے؟ کیونکہ جب نیا انسان کہا گیا تو کوئی اس کو دو اور آنکھیں نہیں دی گئی، دو اور ہاتھ نہیں دیے گئے۔ وہی انسان ہے اور وہ اس میں نئے بھی ہیں اور پرانے بھی ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ اور فرق جو کیا ہے آج وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں، 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویہ، سب بولے آمین۔ کلام کہتا ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ ہے نیا مخلوق۔ جو پرانا مخلوق ہے وہ ہے آدم کے مطابق، اور جو نیا مخلوق ہے وہ ہے مسیح کے مطابق۔ پرانا مخلوق جو ہے وہ پرانی انسانیت، وہ انسانیت جو آدم کو دی گئی اس کے مطابق ہے، اور جو نیا مخلوق ہے وہ نئے انسان یسوع مسیح کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو پرانا انسان ہے وہ عالم بالا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جو نیا انسان ہے وہ عالم بالا مطلب خدا کا عالم، جہاں سے خداوند یسوع مسیح آئے اور جہاں پر وہ آپ کو اور مجھے لے کر جانے والے ہیں، وہ ہے خدا کا عالم۔ اور اس عالم میں جانے کے لیے پرانا انسان نہیں وہاں جا سکتا، اس عالم میں جانے کے لیے آپ کو نیا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ انسان کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، نیا انسان خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ آمین۔ تو یہ جملہ کلام کے خلاف غلط ہے۔ آپ یہ جملے کی جگہ یہ جملہ استعمال کر سکتے خدا کے فرزند بن، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم نئے انسان ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کلام میں سے کچھ آیت پڑھوں گا۔ رومیو 8 باب اس کی 14 آیت سے میں پڑھوں گا، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ کلام کیا کہتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور خدا انسان نہیں ہے، خدا روح ہے۔ ہاں، تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے آ کر ہماری زندگی میں جو بڑا کام کیا، اور جو بڑا فرق میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے آ کے کیا کیا؟ اس نے ہماری ذات کو بدل دیا۔ اب ہم نظر تو انسان آتے ہیں، لیکن ہماری ذات اس نے بدل دی ہے۔ وہ ذات جو خدا باپ کی، وہ ذات جو خدا بیٹے کی، وہ ذات جو خدا روح القدس، وہ ذات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوئی۔ اس لیے ہم نئے مخلوق ہیں، اور نیا مخلوق وہاں ہوگا جہاں خود خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا نے کہا، جو کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں نا، وہ اس کے بیٹے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بولتے ہو کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، تو اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو اس کی خوبیاں بھی ہم میں سے نظر آنی چاہیے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں ہم نئے انسان ہیں تو ہمیں نئے انسان والے کام بھی کرنے۔ یہ بڑا فرق ہے پرانے انسان میں اور نئے انسان میں۔ پرانا انسان جو ہے وہ تاریکی ہے، اور نیا انسان نور ہے، اور جو نور ہے وہی نور کے عالم میں جائے گا۔ نور کا عالم کا مطلب وہاں پر جہاں خداوند مسیح یسوع ہے، وہاں پر وہی لوگ جائیں گے جو نور ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور وہی وہاں پر ہوں گے جہاں پر خود خدا ہے۔
وہاں پر انسان نہیں جائیں گے، وہاں پر نئے انسان جائیں گے، وہ لوگ جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں اور روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں۔ جب ہم خدا کے روح کی ہدایت پہ چلتے ہیں تو دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرے باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے۔ اب آپ کہو کہ ہم نئے انسان ہیں تو ہم کیا ہیں، ہم میں فرق کیا ہے؟ جب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو درجہ بدرجہ ہم مسیح کی صورت پر بدلتے جائیں گے، کیونکہ اس نے ہماری ذات کو بدل دیا۔ ہمارے اندر سے روح کے پھل نظر آنے شروع ہوں گے، روح کی خوبیاں ہمارے اندر نظر آنی شروع ہوں گی۔ کب؟ جب ہم خدا کے کلام پر روح کی ہدایت سے چلنا شروع ہوں گے، کیونکہ جب مسیح یسوع نے کہا ہم نئے مخلوق ہیں، تو ہم نئے مخلوق والے کام جب ہمارے اندر سے نظر آئیں گے تب ہم نئے مخلوق ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خدا کی بادشاہی میں انسانوں کا کام نہیں ہے، وہاں فرزندوں کا کام ہے۔ تو آج ہمیں انسان نہیں بلکہ خدا کے فرزند بننا ہے، اور ہم جب خدا کے فرزند بنیں گے تب بھی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا یہ جملہ آپ اپنے بچوں پر اور لوگوں پر مت ڈکلیئر کریں کہ آپ انسان بنو۔ اگر کوئی بچہ تنگ کر رہا ہے، کوئی پرابلم کر رہا ہے، تو آپ اسے یہ کہو خدا کا فرزند بن، کیونکہ بائبل کہتی ہے فرزند بنو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تو بندہ بن، بندے نہیں بنانا، فرزند بنانا ہے۔ جب بندہ بنے گا تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی رسول بھی جا کر کیا تھا، عالم ارواح میں رک گئے تھے۔ ہاں، اس لیے موسیٰ اور وہ لوگ جو پہاڑ پہ یسوع مسیح سے مل رہے تھے اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ عالم بالا تک انسان نہیں جا سکتے تھے، عالم بالا تک صرف نئے انسان جا سکتے تھے، اس لیے وہ بھی جا کر وہاں پر یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ آمین۔ تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نئے انسان بننے پہ کام کرنا ہے، اور جب آپ نئے انسان بننے پہ کام کرو گے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ روح القدس کی ضرورت ہے۔ جب آپ روح القدس کی ہدایت پہ چلو گے تب بھی آپ خدا کے بیٹے ہوگے۔ آمین۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے، اور جب ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے تو ہم درجہ بدرجہ اس کی صورت پر بدلتے جائیں گے، اس کی صورت پر بدلتے جائیں گے۔ پھر نور کی خوبیاں ہمارے اندر سے نظر آئیں گی۔ پھر کوئی ہمیں غصہ کرے گا تو ہمیں اس کے ساتھ غصہ نہیں کریں گے، ہم اس سے محبت ہی کریں گے۔ پھر روح کے پھل ہم سے نظر آئیں گے، ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں گے، چوری، زناکاری، ہر طرح کے پاپ ہم میں نظر نہیں ہوں گے، کیونکہ نور کے عالم میں یہ ساری چیزیں نہیں جائیں گی، اور جو ایسے لوگ کام کرتے ہیں وہ باہر رہیں گے۔ اس لیے ہم کیا ہیں؟ ہم نئے مخلوق ہیں۔ آج سے روز اپنے آپ کو بولنا شروع کرو کہ میں نیا مخلوق ہوں، اپنے اوپر اس کلام کو ڈکلیئر کرو۔ بائبل کہتی ہے جو آپ بولو گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ کے منہ میں زندگی ہے۔ آپ بولا کرو میں نیا مخلوق ہوں، میرے یسوع نے مجھے نور بنایا۔ یسوع آپ لوگوں کو نور بنا کر گیا، آج پھر بھی آپ طریقی بنے رہتے ہو۔ ہاں، ہم انسان ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم نئے انسان ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔